بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی اس احساس کا نام ہے جو دل و دماغ کو اطمینان اور سکون دے۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس حوالے سے لوگوں کے مختلف آئیڈیاز ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ صرف دولت کو خوشی کی وجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اعزاز اور ایوارڈ پانے والوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ کئی ایوارڈ یافتگان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں سوائے اس ایوارڈ کے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شہرت پانے والا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ جو جتنا مشہور ہوتا ہے اس کی پرائیویسی اتنی ہی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف تفریح اور موج میلے کو ہی خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی خوشی تفریح کے احساس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ غم اسی وقت ہمیں غمگین کرتا ہے جب ہم اسے محسوس کرتے ہیں، اسی طرح خوشی بھی ہمیں اسی وقت خوش کرے گی جب ہم اسے محسوس کریں گے۔ خوش رہنے کے لیے ان طریقوں پر عمل بہت مفید ہے۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کا احساس کیجیے۔ آپ اپنے رب کریم کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ شکر نعمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسان کو خوشیوں سے بھی نوازتا ہے۔ اپنی روٹین آف لائف کا جائزہ لیجیے کہ کہیں آپ خوش رہنے کا وقت کسی اور کام میں تو نہیں گزار رہے، جیسے کاروبار یا ملازمت کے بعد شام کو گھر پہنچنے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کے بجائے آپ کاروباری یا دفتری بکھیڑوں میں الجھے رہتے ہیں، تو اس پر نظر ثانی کیجیے۔ بڑی خوشی کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مس نہ کیجیے۔ یہ ذہن بنا لینا کہ میں بڑی کامیابی ملنے پر ہی خوش ہوں گا، ایسے ہی ہے کہ برف کے کیوبز ہوتے ہوئے بھی پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کے کٹورے کا انتظار کیا جائے۔ مجھے کیا ملے گا؟ میرے حصے میں کیا آئے گا؟ ہر کام میں صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھنا اچھی بات نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر ایثار کا ثواب اور دل کی خوشی دونوں حاصل کیجیے۔ اپنی خواہشات کا لیول حقیقی رکھیے۔ اگر آپ اپنے قد سے بڑھ کر خواہشات رکھیں گے تو آپ کو کامیابی کی خوشی پانے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے اپنا تقابل کرنا ایک مثبت انداز سے ہو تو ہمیں ترقی کی راہ پر چلا سکتا ہے، اور منفی انداز سے ہو تو خوشیوں کے بجائے غم میں مبتلا کر سکتا ہے کہ فلاں کے پاس ایسی شاندار گاڑی اور گھر وغیرہ ہے جبکہ میرے پاس کھٹارا سواری اور کرائے کا گھر ہے۔ دوسروں کی نعمتیں اور آسائشیں دیکھ دیکھ کر جیلسی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے، خوشی نہیں۔ خوشیوں بھری زندگی کے خواب کی تعبیر کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہ لگائیں۔ مثلاً کئی لوگ دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بارڈر پار کرنے کی کوشش میں سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور بیچاروں کی موت کی خبر تک بھی ان کے گھر والوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح کے بہت سے کام ہم سیلف موٹیویشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی خوشیاں جتنی بھی ہوں بہرحال عارضی ہیں۔ ایک مسلمان کو حقیقی خوشی اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ قبر و حشر کی منزلیں عافیت کے ساتھ طے کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اپنے رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔